میں اب یہ مثال کے طور پر دکھا رہا ہوں، اس طرح کے بہت سارے ہمارے پاس دلائل. یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جزء السابع. سلام بن ابی مطیع، یہ راوی ہے بخاری کا، مسلم کا، ترمذی کا، نسائی کا. الامام الثقہ القدوہ، امام ہے ان کا، ثقہ ہے، قدوہ ہے. احمد بن حنبل نے کہا ثقہ ہے، صاحب سنہ ہے. ابو حاتم رازی نے کہا صحیح الحدیث ہے. ابو سلمہ نے کہا کہ بصرہ میں سب سے وائز آدمی، سب سے حکیم آدمی یہی ہے. نسائی نے کہا کہ ثقہ ہے. ایک دفعہ کہا کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی باس نہیں ہے. پھر اگلے صفحے میں فرماتے ہیں کہ ولم ارى احد من المتقدمين نسبه الى الضعف، میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ یہ ضعیف ہے. کس کو؟ سلام بن ابی مطیع. اچھا، اس نے کیا تھا؟ اس نے کتاب لیا تھا، ابو عوانہ کے تصنیف لیا تھا، ابو عوانہ کی تصنیف لیا تھا، اور اس میں اعمش کی احادیث تھے جس میں صحابہ کا یہ بری باتوں کا ذکر تھا، اسے جلا دیا. تو ابو عوانہ کون ہے؟ کتاب سیر اعلام النبلاء جزء نمبر 8 صفحہ نمبر 217. ابو عوانہ عین یعنی یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو ماجہ اور ترمذی یہ سب سے روایت کرتے ہیں. چھ سے روایت کرتے ہیں. وہ الامام الحافظ الثبت محدث البصرہ، بصرہ میں سب سے بڑا محدث اس زمانے میں یہی تھا. اس کا نام ہے الوضاح بن عبد اللہ الیشوری الواسطی البزاز. یہ قبروں کا کاروبار کرتا تھا، بزاز تھا، لیکن یہ علم حدیث میں اپنے زمانے کا سب سے بڑا آدمی تھا. کہا احمد بن حنبل نے فرمایا صحیح الکتاب ہے. عفان بن مسلم نے کہا ابو عوانہ صحیح الکتاب ثبتا كثير العجم والنقط. کتاب میں یہ سب اس زمانے میں نقطے نہیں ہوتے تھے نا، یہ نقطے لگاتا تھا اپنی کتاب میں. كثير العجم بھی بولتے ہیں نقطوں کو. یہ کتاب میں علامات لگاتا تھا، نقطے لگاتا تھا کہ حدیث میں کوئی غلطی نہ ہو. تو اس شخص کا کتاب یا کس نے؟ سلام بن ابی مطیع نے. اس میں کس کی احادیث ہے؟ اعمش کی احادیث. اعمش کون ہے؟ سیر اعلام النبلاء، چاپ مؤسسۃ الرسالہ جزء السادس. یہ اعمش ہے. سلیمان بن مہران، صفحہ نمبر 226. سلیمان بن مہران الامام شیخ الاسلام، شیخ المقرئین والمحدثین، قراء کا بھی امام، شیخ ہے، محدثین کا بھی سب سے بڑا عالم ہے. اچھا، اس نے انس بن مالک سے بھی اس کی ملاقات ہے، یعنی تابعی ہے خود، انس سے خود روایت کیا اس نے. بل وہ اتنا بڑا عالم، بخاری مسلم سب سے روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سفیان الثوری نے کہا كان الاعمش اقراهم لكتاب الله واحفظهم للحديث واعلمهم بالفرائض. سفیان الثوری کہتے ہیں، سفیان بن عیینہ نے کہا کہ اعمش قرآن کا سب سے بڑا قاری تھا، حدیث کا سب سے بڑا حافظ تھا، فرائض کا میں سب سے زیادہ افقہ عالم کون تھا؟ اعمش تھا. یحییٰ القطان نے کہا علامۃ الاسلام، مسلمانوں کا علامہ، عالم اسلام کا علامہ. اتنا زیادہ اس کی تعریف ہے بھائی. اب آتے ہیں دوبارہ اس حدیث کی طرف. حدیث کی طرف عزیزو، وہی حدیث جو اچھا حدیث نمبر 818. سلام بن ابی مطیع نے عوانہ کی کتاب لیا اور اس میں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا. کیا ذکر تھا اصحاب نبی؟ اس کے کرتوت تھے نا. فاحرق احادیث الاعمش، وہ اعمش کی احادیث شیخ الاسلام امام المقرئین کی حدیث، علامۃ الاسلام کی حدیث، سب سے یہ حدیث تھی، اس کو جلا دیا. اچھا، یہ سمجھ گئے بھائی کہ ان کے سینسرشپ کیا جا رہا ہے، احادیث کو جلانا وہ کب زمانے سے شروع ہوا ہے. اچھا، اب اس حدیث کی زیادہ جو تاریخ آئی ہے ہم آگے جا کر آپ کو بتائیں گے جب حدیث سے بات کریں گے. یہ تو ایک مقدمہ تھا. اب یہاں پہ نقطہ یہ ہے عزیزو، اب اصل بات کی طرف آ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش. غزوہ تبوک میں منافقین تو نکلے دیں، اور حدیث میں بھی دکھایا ان میں سے، اور قرآن کی آیت سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سینئر صحابہ جن پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدیم سے احسان تھا اور انہوں نے نمک حرامی کی. ٹھیک ہے نا، یہ سب باتیں ثابت ہیں. اب یہ کون تھے؟ ان کا نام کیا ہے میرے عزیز؟ وہ احادیث چلانے والے وہ چکر بھی تو کیا ہے، وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے. اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں. المحلى بالآثار، تصنیف ابن حزم الاندلسی. یہ ابن حزم جو ہیں ان کی وفات ظاہراً سن 450 کے لگ بھگ 454 یا 456 اس طرح مجھے یاد پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت پرانے ہیں. اس زمانے میں تو احادیث بہت سارے ہوتے تھے نا، احادیث کے کتب، احادیث ان کو ابھی تک جلایا نہیں گیا ہے. ان کے زمانے میں تو بہت ہے. یہ یاد رکھیے کہ یہ متأخرین علماء میں سے نہیں، بہت خود قدیم علماء میں سے. یہ جو ہے ابن حزم المحلى بالآثار الجزء الثاني عشر، چاپ دار الکتب العلمیہ سنہ 1425 میں چھپی ہے کتاب. یہاں پہ صفحہ نمبر 156 مسئلہ نمبر 22 کیا فرماتے ہیں؟ ومن طریق مسلم حدثنا زہیر بن حرب، مسلم بن حجاج نیشابوری کے طریق سے زہیر بن حرب نے ہمارے لیے حدیث کی ہے، اس نے روایت کی ہے. اس نے کہا انبأنا احمد بن کوفی، احمد کوفی نے ہمیں حدیث کی ہے اور انہوں نے روایت کی الولید بن جمیع سے. ولید بن جمیع میں نے دکھایا تھا مسلم میں نے کہا اس کو ذہن میں رکھو. قال ابو طفیل حدثنا ابو طفیل نے ہمیں انبأنا حدثنا اسے ہمیں خبر دی. كان پھر وہی کہ وہ 15 لوگ تھے. ٹھیک ہے نا، اسی حدیث کو نقل کیا. پھر آگے اگلے والے صفحے میں ایک دو صفحے کے بعد صفحہ نمبر 160 میں وہ فرماتے ہیں واما حدیث حذیفہ الساقط، کہتے ہیں ہم حذیفہ کی حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ لانه من طریق الولید بن جمیع، کیونکہ یہ ولید بن جمیع کے طریق سے نقل کی گئی ہے. اچھا، کیا ہوا ولید بن جمیع میں ایسی کیا بات ہے؟ ہاں، نقطہ یہاں ہے. وہ حالک، یہ بہت گناہگار شخص ہے. ولید بن جمیع گناہگار شخص، بہت فاسق آدمی ہے. ولا نراه يعلم من وضع الحديث، ولا نراه يعلم من وضع الحديث، ہم نہیں جانتے. ولا نراه يعلم من وضع الحديث، ہم ہماری رائے میں اس کو پتہ نہیں تھا کہ حدیث کو کس نے وضع کیا. ولید بن جمیع کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے حدیث کو جھوٹی حدیث کو کس نے بنایا. اچھا، فانه قد روى، بس بتحقیق کہ ولید بن جمیع نے حدیث روایت کی ہے اخبارا، بہت سارے احادیث. ان حدیث میں یہ موجود ہے فيها ان ابا بکر، کہ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، وطلحہ نے، سعد وقاص نے ارادوا قتل النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والقاءه من العقبة في تبوک، کہ ان لوگوں نے ابو بکر، عمر، طلحہ اور سعد بن وقاص، سعد بن مالک، انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور ان کو تبوک میں پہاڑی میں سے گرا دیں. ٹھیک ہے نا، یہ جملہ یاد رکھیے. پرانے زمانے میں احادیث بہت تھی، ان احادیث کو جلایا گیا ہے، ختم کیا گیا ہے. پورا جو طریقہ کار ہے وہ صدیوں سے جاری. لیکن ابن حزم شہادت کیا دے رہا ہے؟ شہادت دے رہا ہے کہ ولید بن جمیع تو بڑا گناہگار آدمی ہے. اس کو خود بھی پتہ نہیں حدیث کو کس نے وضع کیا. کون سے حدیث؟ ہاں، اس نے بہت سارے اخبار نقل کیے. ان اخبار میں اسم مذکور ہے، ان حدیث میں اسم مذکور ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، سعد بن وقاص، ان لوگوں نے یہی لوگ تھے جنہوں نے قتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصوبہ بنایا اور کوشش کی کہ ان کو پہاڑی سے گرا کے شہید کر دیں. ٹھیک ہے نا، کہتا ہے وهذا هو الكذب الموضوع، یہ کذب ہے، یہ جھوٹ ہے. یتن اللہ تعالی واضعه، اللہ تعالی جس نے جھوٹ کو بنایا اللہ تعالی اس سے حساب لے گا. لیکن عزیزو، یہ کہتا ہے یہ جھوٹ ہے. کیوں جھوٹ ہے؟ کہتا ہے ولید بن جمیع نے روایت، اور ولید کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس نے اس حدیث کو بنائی. میرے عزیزو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شہادت دے رہا ہے کہ ابن حزم کے زمانے میں اس میں بہت ساری حدیث تھی، تو اس میں اس کے نام موجود، ان گروہ نے جنہوں نے یہ کام کیے تھے ان کے نام موجود. ٹھیک ہے نا، ان کے نام موجود ہے کہ یہ لوگ
نے لوگوں نے منصوبہ بنایا تھا قتل کرنے، لیکن قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جن کا نام ابو بکر عمر عثمان طلحہ سعد بن وقاص، انہوں نے کوشش کی تھی قتل کرنے، تو ان کا نام ہمیں مل گیا. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ ولید بن جميع خود جو ہے وہ کیا ہے فاسد ہے، اس لیے کہ اس نے یہ روایت کی ہے، اس لیے کہ اس نے روایت کی ہے. اس کا جواب اور یہ کہ اس کو خود ہی نہیں معلوم کہ ان حدیث کو کس نے وضع کیا. یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ولید بن جميع کو نہیں معلوم کہ کس نے حدیث کو وضع کیا، تو آپ نے سب اسانید دیکھا کہ ولید بن جميع خود روایت کرتے ہیں کس سے؟ عامر بن واثلہ سے. عامر بن واثلہ خود صحابی ہیں، وہ کیسے ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی جناب ابن حزم کہ ولید بن جميع کو نہیں معلوم کہ کس نے حدیث جھوٹی حدیث بنائی ہے. ولید بن جميع وہ تو خود صحابی سے نقل کرتا ہے. کیا آپ کے نزدیک یہ ہے کہ صحابی بھی حدیث وضع کر سکتا ہے؟ وہ تو سب اس نے کس نے نقل کیا ہے؟ ابو طفیل سے نقل کیا. ٹھیک ہے نا، پہلی بات یہ بات بالکل باطل ہے. دوسری بات جہاں ان کی جو بات ہے میرے عزیز ولید بن جميع گناہگار آدمی فاسد آدمی کس لیے؟ اس لیے کہ اس نے احادیث نقل کی. دیکھیں جو جرح ہوتا ہے میرے عزیزو، ہمیشہ جرح کا سبب پوچھنا پڑتا ہے. جرح بدون سبب، کوئی کسی راوی کو جرح کرتا ہے بدون سبب تو وہ فلانی فاسق فاجر، اس کی جرح بالاجماع غیر مسموع ہے، غیر مقبول ہے. ٹھیک ہے نا، فلان شخص ضعیف ہے، فلان شخص فلان ہے، فلان شخص کی حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ اگر کہ وہ تو سب جانتے ہیں کہ اس کی غیر مسموع ہے. سبب اس نے بتا دیا ابن حزم نے. سبب کیا ہے؟ سبب اس نہیں کہ وہ جھوٹا آدمی ہے، سبب اس لیے کہ اس نے صحابہ کے خلاف صحابہ کا نام لے کر اس نے حدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. صرف اس کا جرم اتنا ہے. تو یہ تو واضح ہے کہ آپ جو اس کی جرح کر رہے ہیں، جرح کی سبب صرف آپ کا تعصب ہے. آپ اسی لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی حالق ہے، اس کی احادیث کو ہم نہیں مانتے کیونکہ اس نے یہ حدیث نقل کی. یہ حدیث نقل کی تو یہ تو آپ کے عقیدے کے خلاف جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ جرح کر رہے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے. میرے عزیز آپ نے دیکھا، ہم نے آپ کو دکھایا کہ ولید بن جميع کس مسلم کے صحیح مسلم کے روات میں سے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا. اچھا ایک منٹ آپ صبر کیجیے، میں معذرت چاہتا ہوں، ابھی میرے ذہن میں آیا کہ میں یہ بات آپ کو دکھاؤں. میں سمجھے حدیث ساری ہے، یہ فتح باری میں آپ کو حدیث ساری میں سے ایک بات دکھانا چاہتا ہوں. یہ کتاب ہے حدیث ساری مقدمة فتح الباری بشرح صحيح البخاری، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، شاب دار الفکر، سنہ 1428 میں دار الفکر بیروت میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 458، الفصل التاسع. وينبغي لكل منصف، ہر منصف انسان کو یہ پتا ہو کہ جب کوئی صاحب صحیح یعنی بخاری مسلم جو صحیح کے مسلم کسی بھی راوی کی حدیث نقل کرتا ہے تو اس کی روایت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ شخص اس کے نزدیک عادل ہے اور وہ صحیح الضبط ہے اور وہ حدیث سے غافل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جب بخاری کہتا ہے کہ میرے سب احادیث صحیح ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے سب روات اس کے نزدیک عادل ہیں، ان کے نزدیک وہ جو ہے ان کا حافظہ صحیح ہے، ضبط صحیح ہے، اور وہ حدیث نقل کرتے ہوئے حدیث کے معنی سے غافل نہیں ہے. ولا سیما، پھر یہ بھی انصاف کے ساتھ دیکھو، اگر آپ دیکھو کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ دونوں کتابیں صحیح ہیں، پوری امت کا اجماع ہے، بخاری بھی صحیح مسلم بھی صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت کے پاس اجماع ہے کہ سب بخاری مسلم کے رجال کیا ہے؟ بمثابة اطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيه، کہ سب بخاری مسلم کے سب رجال کیا ہیں؟ سب عدول ہیں. یہ کتاب ہے نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 76 میں کہتے ہیں اصح الکتب کیا ہے؟ اصح الکتب بخاری سب سے صحیح کتاب بخاری پر مسلم ہے، ورواتهما بخاری مسلم کے جو راوی ہیں قد حصل الاجماع، اتفاق ہے اجماع على القول بتعديله کہ سب عادل عدول ہیں، پوری امت کا اجماع. ٹھیک ہے، وہ شیعوں کو تو امت سے مانتے نہیں نا، وہ کہتے ہیں پوری امت کا اجماع. یہ کتاب ہے قتل الولی على احادیث الولی، تالیف الشوکانی، شاب دار الکتب الحدیثہ بمصر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 230 میں وہ بخاری مسلم کو حدیث نقل کر کے کہتے ہیں لا حاجة لنا في الكلام على رجال اسناد، اس حدیث کے سند پہ ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فقد اجمع اهل هذا الشأن ان احاديث صحيحين او احدهما، سب علم حدیث کے علماء نے سب کا اجماع ہے کہ احادیث بخاری مسلم یا ایک بخاری صرف بخاری مسلم کی جو احادیث ہے كلها من المعلوم صدقه، وہ سب کے احادیث جو ہیں سب کے سب احادیث صحیح ہیں، بالمقبول المجمع على ثبوته، اور سب کے سب کیا ہیں؟ اجماع ہے کہ یہ سب صحیح ہے. وعند هذا الاجماعات تندفع كل شبهة وتشكيك، اور اس اجماع کے ساتھ ہر کسی بھی شبہ پہ ہم بیان نہیں کریں گے، بیان نہیں دیں گے. اسی لیے کہتا ہے کہ الکلام على الاسناد بعد هذا لا ياتيها بفائده يعتد بها، سند پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ بخاری مسلم کے روایات ہیں سب، اس میں سند کی بحث کی ضرورت نہیں. اچھا جب یہ پتہ چلا عزیزو تو ہم نے دکھایا آپ کو کہ ولید بن جميع وہ مسلم کے روایات میں سے، ٹھیک ہے، تو ان کے اس کے متعلق اس شخص کا کیا نام ہے، اس کا ابن حزم کا جرح کرنا کہ اس لیے اس نے روایت کیا، عدل کی روایت، قتل کے منصوبے کی روایت اس نے نقل کی، اس لیے وہ فاسد آدمی ہے، وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں. یہ کتاب تاریخ اسماء الثقات للحافظ ابی حفص عمر بن شاہین، متوفى 385، شاب دار السلفیہ، جو سنہ 1984 میں چھپی. ملاحظہ فرمائیے باب الواو صفحہ 245 میں قال احمد بن حنبل نے کہا الولید بن جميع ليس به باس، احمد نے کہا کہ ولید بن جميع کی حدیث میں کوئی مشکل نہیں، ليس به باس، اس کی حدیث میں کوئی کسی قسم کی ضعف نہیں ہے، کسی قسم کا اس میں شک کی بات نہیں. سوالات ابی داؤد سلیمان ابی داؤد، سوالات ابی داؤد صاحب السنن، احمد بن حنبل سے ابو داؤد سجستانی کی جو سوال ہیں جرح تعدیل میں. ٹھیک ہے، یہ کتاب چھپی ہے مدینہ منورہ مکتبۃ العلوم والحکم سنہ 1994. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 303 قلت لاحمد، ابو داؤد سجستانی جو سنن ابو داؤد کے جو مصنف وہ کہتے ہیں میں نے احمد سے پوچھا الولید بن جميع قال ليس به باس، اس نے کہا کہ اس کی حدیث میں کسی قسم کا کوئی بھی شبہ نہیں، شک نہیں، کوئی ضعف نہیں اس کی. یہ کتاب ہے کتاب الجرح والتعدیل، تالیف ابن ابی حاتم الرازی، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 8 باب العین. الولید بن عبد الله بن جميع الزهري روى عن ابي الطفيل، ابو طفیل سے روایت کرتے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ نے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا تھا ولید کے متعلق، کہا ليس به باس، اس نے فرمایا کہ اس میں کوئی مشکل نہیں، اس کی حدیث میں ضعف نہیں. یہ پھر کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معین نے فرمایا الولید بن جميع ثقہ، ولید بن جميع ثقہ ہے. سئل ابی عن ولید بن جميع فقال، عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے والد سے، عبد الرحمن بن حاتم الرازی کہتے ہیں میرے والد ابو حاتم الرازی سے کسی نے پوچھا ولید بن جميع کے متعلق، تو انہوں نے کہا صالح الحدیث، فرمایا اس کی حدیث بہترین حدیث، صحیح حدیث نقل کرتا ہے. اچھا
کہتا ہے کہ میں نے حافظ ابو زرعہ سے پوچھا ولید بن جميع کے متعلق قال لا باس به، اس میں ایک حدیث میں کسی قسم کی ضعف نہیں ہے، کسی قسم کی باس نہیں ہے، ضعف نہیں ہے، شک نہیں، شبہ نہیں. یہ کتاب ہے طبقات الكبرى لابن سعد المجلد السادس شاپ دار الصادر بیروت. یہاں پہ الولید بن جميع ولید بن عبد الله بن جميع الخزاعي من انفسهم یعنی قبیلہ بنی خزاعہ سے، خود بنی خزاعہ سے، موالید بنی خزاعہ سے نہیں. وكان ثقة وله احاديث، ثقة اور احادیث بھی انہوں نے نقل کی ہیں. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال مجلد نمبر 31 سنہ 1992 میں چھپی ہے، رسالہ بمعاصر رسالہ بیروت میں، صفحہ نمبر 35. ولید بن عبد الله بن جميع الزهري الكوفي بخ، بخاری نے بھی اس سے روایت کیا، بخ یعنی بخاری نے روایت کی ہے ادب المفرد، مسلم نے روایت کیا اس میں اپنی صحیح میں، ابو داؤد ترمذی نسائی سب نے اس سے روایت کی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ لیس به باس، اس کی حدیث میں کوئی مشکل نہیں ہے.